محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ رمضان ٹرانسمیشن سے ہمیں دیکھ رہے ہیں الفتویٰ آن لائن رمضان ٹرانسمیشن، جو کہ آپ کے مسائل اور آپ ان کے حل لے کر آیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے مہمان کا تعارف کراتے چلیں گے کہ آج جو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں، مفتی محمد فیصل مجید صاحب اسلام آباد سے، جو کہ لیکچرار ہیں ایرڈ یونیورسٹی راولپنڈی، اور اسی طریقے سے ریسرچ اسکالر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے، اور مدرس ہیں جامعہ تعلیم الابرار راولپنڈی سے۔ کیونکہ آج ہماری نشست آن لائن چل رہی ہے اور ہمارے مہمان بھی راولپنڈی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں، ہم سب سے پہلے اپنے مہمان کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، کیسی ہے طبیعت آپ کی؟ الحمدللہ جی، اللہ پاک کا احسان ہے کرم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ ہم سے سوالات پوچھتے رہتے ہیں اور ہم آپ کو جوابات دیتے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر آپ ہم سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے کومنٹ بار کے اندر، اور دوسرا اس جو ہمارا واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے، آپ اس پر اپنا سوال تحریر کر کے ہم تک بھیج دیں، انشاءاللہ فوراً یا بعد میں آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سوال و جواب کی نشست کی طرف۔ سب سے پہلا سوال ہے اسد لاہور سے، کہ جب شیطان کو اجازت نہیں تھی جنت میں جانے کی تو وہ کیسے گیا حضرت آدم علیہ السلام کو پھل کھلانے کے لیے؟ عمیر بھائی، اس سوال کے دو جز ہیں۔ میں پہلے تو اس کو مختصر سا اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں اور بعض مفسرین نے تو 6-7 سے زیادہ نقل کیے ہیں، لیکن شارٹ جو ہے وہ ہم 3 یا 4 ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شیطان کو جب جنت سے یا اللہ تعالیٰ نے اپنی درگاہ سے راندہ درگاہ کیا، اس کو نکال دیا گیا فخرج والی آیت کے تحت، وہ مردود ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے جب وہاں سے نکلا، اس کے بعد اس نے تہیہ کر لیا کہ آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ راہ سے گمراہ کرے گا۔ اب جو طے شدہ صورتیں ہیں یا مفسرین کرام سے جو منقول ہیں، وہ قریباً 3 یا 4 بنتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 20 ہے غالباً، یا 20 کے بعد 21-22 میں سے کوئی آیت ہے، اس میں جو ہے فوسوس لہما، یہ وسوسہ ڈالا۔ اور وسوسے کے حوالے سے بین القرآن میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اسی آیت کے تحت کہ وسوسے سے یہ مراد نہیں کہ دل میں القاء کرنا، خیال ڈالنا، بلکہ وسوسے یہ بھی مراد ہے جس کو ہم کنونس کہتے ہیں، یعنی اپنے دلائل کی پاور سے کسی کو جا کر کنونس کرنا، گویا کہ کہیں نہ کہیں ملاقات ان کی ہوئی ہے۔ اور یہ آیت بھی اس پہ دلیل ہے۔ قسمہما، یعنی قسم اٹھائی، تو قسم عادتاً کلام کے لیے ہوتی ہے، اور کلام کے لیے ملنا یا ملاقات کرنا ضروری ہے۔ اب ملاقات کہاں ہوئی، اس میں 2 قول ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام جو ہے وہ جنت سے آسمانوں کی سیر پر کہیں گئے، تشریف لے گئے، وہاں پر ملاقات ہوئی، یا یہ ہے کہ جنت کے دروازے پر جب وہ چہل قدمی کے لیے وہاں گئے تو وہاں پر ملاقات ہوئی۔ اور ایک جو مارکۃ الآراء قول ہے، اگرچہ بعض حضرات کے ہاں وہ مرجوع بھی ہے اور مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، کہ وہ سانپ کے منہ کے اندر بیٹھ کر آیا اور اس کو دھوکے سے وہ وہاں آیا، اور آ کر اس نے حوا علیہ السلام کو جو ہے پہلے وہ کنونس کیا کہ آپ یہ پھل کھائیں، ہمیشہ کے لیے آپ جو ہے وہ زندہ رہیں گے اور طاقت ملے گی۔ تو یہ 2-3 صورتیں ہیں جس میں ملاقات کا ممکن ہے۔ دوسرا جواز جو میں نے کہا کہ جز ہے، وہ یہ ہے، ہمارے جو فقہاء حضرات ہیں اور بزرگان دین قریب کے اکابر ہیں، مثلا شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب ہیں، اور ابھی قریب میں مفتی ظہیر علی خان صاحب، اس قسم کے سوالات کو لایعنی قرار دیا کرتے ہیں۔ اس طرح کے سوالات جو ہے وہ فکری پروڈکٹیوٹی کوئی مہیا نہیں کرتے، ذہنی تسکین کے لیے ہوتے ہیں، اس پہ کوئی کسی عمل کی بنیاد نہیں ہوتی، تو اس لیے اس قسم کے سوالات کی کھوج میں جاننا یہ پسندیدہ نہیں ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ تو اگر پہلے کوئی ہمارے بزرگوں میں سے کوئی کہہ دے یا کوئی عالم کہے تو کہا جاتا ہے کہ شاید اس کو اس کا جواب نہیں آتا۔ تو میں نے دونوں چیزیں آپ سامنے رکھ دی ہیں تاکہ ناظرین دیکھیں، تو کوئی فکری حوالے سے، کوئی یا فقہی حوالے سے کوئی پہلو ہو تو ضرور پوچھیں۔ اس قسم کے سوالات سے سوائے ذہنی تسکین کی کوئی اور چیز مقصود نہیں ہوتی۔ جی، اگلا سوال ہے شاہد پشاور سے، فجر کی نماز ہو رہی تھی، مجھے منہ بھر کے قے آ گئی، میں نے دوبارہ روزہ رکھ لیا، کیا پھر روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ اچھا، یہ جو قے کا مسئلہ ہے، پر بھائی قے میں 2 قسم کی جو قے ہے، اس کے علاوہ جتنی قسم کی قے ہے اس سے روزہ فاسد نہیں ہے۔ پہلی جو قے ہے وہ اس سے مراد یہ ہے کہ آمدن، یعنی جان بوجھ کر قے خود کو کروائی گئی ہو اور وہ منہ بھر کے آئی ہو، اس سے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ قے جو ہے وہ منہ بھر کے آئی ہے
اور اس میں کچھ حصہ جو ہے وہ جو خوراک کا تھا وہ انسان نے یا جو آدمی بھی اس میں مبتلا تھا جان بوجھ کر دوبارہ اندر ڈھیل دیا واپس. تو وہ اگر وہ چنے کے دانے یا اس سے کچھ زیادہ تھا وہ حلق سے اندر چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا. باقی اس کے علاوہ جو کیا ہے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. جیسا کہ سوال پوچھا گیا اس میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوا, روزہ ہو گیا. اگلا سوال ہے رضوان تلگنگ سے کہ اگر وضو کے بعد پیشاب کے قطرے آئے ہوں تو کیا حکم ہوگا؟ وضو کے بعد اگر پیشاب کے قطرے آئے ہوں تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے جس میں ہم نے کل بھی ہم سے ایک سوال کیا گیا تھا پچھلی نشست میں کہ معذور کی جو شرط ہے وہ اگر تو مسلسل وہ ایک نماز کے وقت کے اندر بھی وہ قطرے ٹپکتے رہتے ہیں تو پھر تو وہ شرعاً وہ شخص معذور ہے. تو وہی والا عذر جو ہے وہ اس کے لیے جو علاج ہے شریعت میں جو حل ہے وہی اس کے لیے قابل قبول ہوگا. یعنی وہ نماز کے وقت کے اندر وضو کر لے گا اور اس سے اس وقت کی نماز اور اس کی جو لوازمات ہیں سنت ہے نوافل ہیں وہ پڑھ لے گا. لیکن اگر ایسا تسلسل نہیں, قطرے ٹپکتے ہیں تھوڑی دیر بعد رک جاتے ہیں, تو اس کے لیے شرعاً یہ حل ہے کہ وہ نماز سے کافی دیر پہلے وضو کر لے اور جب قطرے ٹپکیں گے پیشاب کے تو ان کو دھونا ضروری ہے. وہ جسم کو ناپاک کریں گے, کپڑوں کو ناپاک کریں گے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, دونوں پہ اپنی طبیعت کے مطابق یا جو حالت پیش ہو مبتلا بھی کو اس حوالے سے عمل کر سکتے ہیں. اگلا سوال ہے سعد لاہور سے, کیا ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ جی ڈرپ اور انجیکشن دونوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا, نہیں ٹوٹتا, روزہ برقرار رہتا ہے. اگلا سوال ہے عبداللہ چترال سے کہ اگر نماز میں تکبیرات غلط پڑھ لے تو اس سے سجدہ صاحب کرنا ہوگا یا ویسے ہی نماز ہو جائے گی؟ اچھا عمر بھائی, یہاں تکبیرات سے مراد کیا ہے میں سمجھ نہیں پایا. شاید تو یہ رسائل ہیں وہ تسبیحات کے حوالے سے کہنا چاہ رہے تھے کہ تسبیحات یعنی رکوع کی جگہ سجدے والی, سجدے کی جگہ رکوع والی, کیونکہ تکبیر سے مراد اللہ اکبر ہے وہ تو غلط ہو نہیں سکتی, یعنی اس کا کوئی متبادل تو پڑھا نہیں جا سکتا. تو تسبیحات جو ہے وہ خلاف سنت ہو جائے گا, لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی, نماز ہو جائے گی. اگلا سوال ہے کہ نماز تراویح میں عورت کیسے شامل ہو سکتی ہے, اور اسی کے ساتھ ہے کہ اگر نماز باہر ہو رہی ہو اور عورت کمرے میں ہو اسی گھر کے اندر تو اس کے اندر کیا نماز کا کیا طریقہ ہوگا اس کو شامل ہونے کا؟ نماز تراویح میں عورتوں کا شمولیت کا جو مسئلہ ہے وہ فقہائے حنفیہ کے ہاں تو پسندیدہ نہیں, اور اس کی دلیل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول جو روایت ہے اسی سے ہے. البتہ گھر کا جو مسئلہ ہے وہ الگ ہے. گھر کے اندر اگر وہ پڑھنا چاہتی ہے تو جو گھر کے اہل خانہ میں سے کوئی نماز پڑھاتا ہے, تراویح پڑھاتا ہے, تو وہ آگے امامت کروائے اور عورتوں کی نیت بھی کرے, اس کے پیچھے مرد کھڑے ہوں اور اس کے پیچھے جو ہے وہ گھر کی عورتیں ہوں اور باقی محلے سے بلائی نہ جائیں, تو اس صورت میں یہ جماعت میں شریک ہو سکتی ہے. لیکن کسی اور جگہ جانا مسجد وغیرہ میں تو وہ جو ہے وہ شرعاً پسندیدہ نہیں ہے. اس کی تفصیل جو ہے وہ پھر کسی موقع پر ہم انشاءاللہ کریں گے. اس کے لیے جانا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے, مکروہ. اگلا سوال ہے کہ میرے شوہر مجھ سے ناراض ہیں اور مجھ سے بات بھی نہیں کرتے اور خرچہ بھی نہیں دیتے اور نہ ہی وہ گھر میں آتے ہیں, تو اس کے لیے مجھے کوئی طریقہ ایسے بتا دیں, اور دوسرے نمبر پر میری اولاد نہیں ہے, کوئی اولاد کا وظیفہ بتا دیں. دیکھیے پہلا جو تعلق ہے وہ تو خانگی معاملات سے, اخلاقیات سے, اس میں تو سوائے موٹیویٹ کے ترغیب دینے کے ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. آپ دعا کریں ان کے لیے اور جو ہے وہ خصوصاً نوافل پڑھ کر ان کے لیے دعا کریں, اللہ پاک ان کے دل کو نرم کرے اور وہ آپ سے جو ہے وہ تعلق استوار کریں اچھے طریقے سے جیسے میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے, حقوق کی رعایت رکھتے ہوئے. البتہ جو دوسرا پہلو ہے اولاد والا معاملہ, اس کے لیے بہت سارے مجربات ہیں اور بزرگوں کے جو ایکسپیریمنٹل چیزیں ہیں جو انہوں نے, اس میں جو اہم ترین ہے ایک تو سورہ نوح ہے. اگر تو وہ مستقل پڑھی جا سکے 21 دن تک تو اس کو پڑھا جائے اور اس کو ایک پانی کی بوتل پاس رکھ لیں, اس پہ دم کرتے رہیں, اور خصوصاً اس کی اگر پوری صورت پڑھنا ممکن نہ ہو تو اس میں جو آیت استغفار سے جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, یہاں سے لے کر آگے تک جو ہے وہ دو آیتیں اس کے ساتھ ملا کر اس کو 101 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے میاں بیوی دونوں استعمال کریں اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک یہ نعمت عطا فرمائے. امید ہے اللہ پاک کی جانب سے اگر کوئی تاخیر نہ ہوئی تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنا کرم فرمائے. اگلا سوال ہے کامران اسلام آباد سے کہ لڑکی نکاح کے لیے راضی ہے پر گھر والے نہیں مانتے, تو کیا لڑکی اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس میں عمر بھائی یہ تفصیل ہے کہ اصل شرعاً تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے, لیکن اگر لڑکی عاقلہ بالغہ ہے تو اس کو شرعی طور پر یہ حق حاصل ہے کہ وہ نکاح کر سکتی ہے.
لیکن اس میں احتیاطی پہلو ملحوظ خاطر رکھا جائے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناسمجھی میں اور کم فہمی میں نکاح ہو جاتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے لیے بہتر نہیں تھا، کفر کا مسئلہ تھا، اور بہت سارے اور ایشوز ہیں جو معاشرے میں ہمیں مشاہدے میں آتے ہیں۔ تو یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس کو پروموٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو یہ مشورہ دیا جائے گا کہ آپ اپنے والدین کی مرضی سے اپنی رضا ان کے سامنے رکھیں۔ تو اس طرح افہام و تفہیم سے اچھی جگہ پہ کہیں نکاح ہو سکے تو کریں، باقی اگر وہ بالغہ ہیں، عاقلہ ہیں، تو ان کو شرعاً اجازت ہے کہ وہ کر سکتی ہیں۔ اگلا سوال ہے شاہد پشاور سے، کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اس میں دو قول ہیں جی۔ جدید قول تو یہ ہے، جو طبی ماہرین اور جو فزیشین ہے، ڈاکٹر جو ہے، وہ مذہبی لوگوں سے بھی یہ پوچھا گیا، ان سے تحقیق کی گئی، تو ان کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس سے پہلے جو مفتیان کرام تھے، چونکہ مفتی کا کام مسئلہ بتانا ہوتا ہے، اس میں جو جب تک ان کی تحقیق تھی تو اس میں یہی فتویٰ دیا جاتا تھا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وجہ اس میں یہ تھی، عمیر بھائی کلیئر کرتے چلیں، کہ کان کے رستے سے جو دعا ہے وہ جو ہے وہ صلاحیت پہ جاتی ہے اندر تک، اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ لیکن اب جو جدید تحقیق ہے، جس پہ ہمارے مقتدر ادارے دارالعلوم کراچی ہے، جامعۃ الرشید ہے، اور دیگر ادارے جو فتویٰ دے رہے ہیں، طبی ماہرین سے ان کی جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اور ان کی شراکت سے جو تحقیق ہوئی ہے، کہ کان کے اندر ایک پردہ ہے جو اس سے دعا کو روکنے میں مؤثر ثابت ہوتا ہے، اور اگر کوئی صحت مند انسان ہے اور وہ پردہ جو ہے اس طرح دعا کو روک لیتا ہے، کان کا جو پردہ ہے وہ فیلنگ کر سکتا ہے مبتلا بھی خود وہ شخص، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا نہیں، بلکہ روزہ برقرار رہے گا۔ لیکن اگر دعا جو ہے وہ صلاحیت کر جاتی ہے، وہ میڈیسن کو ڈراپ، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگلا سوال ہے کہ نماز میں اللہ اکبر کہتے وقت کانوں کو ہاتھ لگانے چاہیے یا نہیں لگانے چاہیے؟ یہ کانوں کی لو تک ہے جی، یہ جو کانوں کا حصہ ہے اس کی لو تک جو ہے وہ ہاتھ لانے چاہیے، ٹچ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر ہو بھی گئے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں۔ اصل یہ ہے کہ کانوں کی لو تک جو ہے وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ لے جانے چاہیے۔ اگلا سوال ہے طاہر کا کہ ایک ایسا شخص جو نماز نہ پڑھتا ہو، جوا کھیلتا ہو، کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، زکوٰۃ کا جو تعلق ہے وہ اس شخص سے ہے جو مستحق ہو، جو مصارف زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، ان میں شامل ہو، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ البتہ یہ ضرور خیال رکھا جائے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایسے مستحقین کو دی جائے جو متقی ہو، نیک ہو، صوم و صلات کے پابند ہو، یا یہ ہے کہ کسی درجے کے اندر وہ جو ہے وہ نیکی میں رغبت رکھنے والے جو ہے وہ سبقت کرنے والے ہوں۔ ایسے شخص کو جو جوا کھیلتا ہو یا آپ کے علم میں ہو کہ یہ اس کا استعمال غلط کرے گا، تو اس کو دینا پسندیدہ نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے کسی اور اچھے، نیک اور بااخلاق شخص کو دی جائے زکوٰۃ۔ محترم ناظرین، رمضان ٹرانسمیشن آپ سن رہے ہیں، سوال و جواب کی نشست چل رہی ہے، اس میں اگر آپ اپنا سوال شامل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے کمنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کر کر بھیج دیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو ہمارا واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے، آپ اس پر اپنا سوال لکھ کر ہم تک پہنچا دیں، انشاءاللہ فوراً یا بعد میں آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، موسیٰ خان چکوال سے، امام صاحب نے جہری نماز کے اندر غلطی سے سری قرات شروع کر دی اور تو مقتدی نے لقمہ دیا، اب امام صاحب کہاں سے قرات شروع کریں گے؟ وہیں سے کہ جہاں سے وہ پڑھ رہے تھے خاموشی کے ساتھ، یا دوبارہ الحمدللہ سے شروع کریں گے؟ اچھا، اس میں عمر بھی مسئلہ یہ ہے کہ جہاں سے ان کی قرات ٹوٹی ہے وہ وہیں سے شروع کریں گے، اور نماز بالکل صحیح ہوگی، اس میں کوئی اختلاف نہیں، بالکل ٹھیک ہوگا۔ اگلا سوال ہے ماجد لاہور سے کہ رکوع بڑے چھوٹے ہوتے ہیں قرآن مجید کے، کیا تراویح کی پہلی رکعت میں چھوٹا رکوع پڑھ لیا جائے اور دوسرے میں بڑا رکوع پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، جس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اگلا سوال ہے آصف میاں والی سے کہ زکوٰۃ کا نصاب پیسوں میں کتنا ہوگا؟ اچھا، زکوٰۃ کا جو اصل نصاب ہے وہ تو سونا چاندی کا ہے، 7.5 تولے سونا ہے اور 52.5 تولے چاندی ہی زکوٰۃ کا جو ہے وہ اصل نصاب ہے۔ اب اگر ان کی ملکیت کے اندر ان دونوں نصابوں میں سے خصوصاً چاندی کا اگر نصاب 52.5 تولے چاندی کا وہ اپنے جو متعلقہ علاقہ ہے جہاں وہ رہتے ہیں، وہاں کی جو زرگر ہے، وہاں سے وہ رابطہ کر کے پوچھ سکیں، کیونکہ ہر علاقے میں مختلف ہوتا ہے، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، کہیں پہ 52,000، کہیں 48,000، کہیں اس سے اوپر تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوگا، تو یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اگر اتنے پیسے ہیں یا اس سے زائد جو ہے اموال زکوٰۃ ان کے پاس ہے، نقدی ہے اور دیگر چیزیں ہیں،
تو ان کو ٹوٹل کو ملا کر کل کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کی جائے. اگلا سوال ہے عامر لاہور سے کہ نفل کی 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں یا 4 رکعت ہی پڑھیں گے؟ جی دونوں طرح پڑھنا جائز ہے. 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اگلا سوال ہے راشد راولپنڈی سے, کیا تراویح کے پیسے لینا جائز ہے یا نہیں, وضاحت فرما دیں. اگر تو تراویح پڑھانے سے پہلے حافظ صاحب قاری صاحب سے مسجد کی انتظامیہ نے یا دیگر حضرات نے یہ طے کر لیا کہ آپ پڑھائیں گے اور ہم آپ کو اتنا دیں گے, اور انہوں نے بھی یہ طے کروا لیا کہ ہم اتنا لیں گے, تو یہ تو شرعاً ناجائز ہے, دونوں ہی گناہ گار ہیں. البتہ کفایت المفتی 3 جلد کے اندر مفتی کفایت اللہ صاحب نے ایک صورت لکھی ہے کہ اگر اپنی خوشی سے غیر مشروط طور پر اور معروف بھی نہ ہو, نہ ہی قاری صاحب یا حافظ صاحب کو علم ہو کہ انہیں رمضان کے اختتام پر اتنی رقم دی جائے گی اور یہ اس کا معاوضہ ہوگا, تو اس طرح کوئی بھی طے نہ ہو, غیر معروف ہو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ان کی خدمت کرنا یہ مستحسن ہے, اچھا ہے. اگلا سوال ہے شفقت کراچی سے, سفر میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے یا نہیں, اور سفر کی میعاد کتنی ہوگی؟ جی سفر میں شرعاً جو ہے وہ اجازت ہے. خود اللہ تعالیٰ نے کتاب مقدس کے اندر جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر یہ فرمایا ہے کہ اگر سفر ہو یا بیماری ہو تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. البتہ یہ بات یاد رہے کہ اگر مشقت ہو اور اس میں سہولت نہ ہو, یعنی مشقت ہو, کہیں پہ تنگی ہو اور پریشانی ہو, مصیبت ہو, تو اس صورت میں سفر میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. اگر سہولت ہے, جیسے آج کل کے اسفار کیے جاتے ہیں گاڑیوں میں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. روزہ رکھ کر بے شک سفر کیا جائے تو وہ زیادہ باعث اجر ہے. اگلا سوال ہے عمر لاہور سے کہ دکان کی پگڑی دی تھی جو کہ بعد میں واپس ہو جاتی ہے, تو اب اس پہ زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ زکوٰۃ کا جو پگڑی کے حوالے سے معاملہ ہے, وہ زکوٰۃ اس شخص پر ہے جس کو پگڑی کی رقم دی گئی ہے, یعنی دکان یا مکان کے جو مالک ہیں وہ پگڑی کی رقم جب وصول کریں گے تو وہ اس کی زکوٰۃ دیں گے, نہ کہ دینے والے کو, کیونکہ دینے والے کے ہاتھ سے یہ رقم نکل گئی, اب وہ مالک کے پاس موجود ہے. البتہ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ پگڑی کا جو معاملہ ہے یہ شرعاً ناجائز ہے, اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں. نہ تو یہ جو ہے وہ اجارے کی صورت ہے, نہ ہی یہ خرید و فروخت کی صورت ہے. البتہ اس کا جو متبادل ہے وہ ایک اونرشپ ہے, اور طویل المدتی کرائے کی صورت میں اجارے کے طور پہ دی جا سکتی ہے. جو مروجہ ہے وہ ناجائز. محترم ناظرین, آپ سوال و جواب کی نشست سن رہے ہیں. رمضان ٹرانسمیشن میں سوال و جواب کی نشست چل رہی ہے, جس میں آج ہمارے ساتھ راولپنڈی اسلام آباد سے آن لائن مفتی فیصل مجید صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ لیکچرار ہیں ایرڈ یونیورسٹی راولپنڈی, اور اسی طریقے سے ریسرچ اسکالر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے, اور اسی طریقے سے مدرس ہیں جامعہ تعلیم الابرار راولپنڈی سے. تو یہ آج ہمارے یہ مفتی صاحب آج آپ کے سوالات کا جوابات دے رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ ہمارے ساتھ سوالوں کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پاس سوال لکھ کر بھیج دیں, انشاءاللہ فوراً یا بعد میں آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا. اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ہاشم فیصل آباد سے کہ تراویح کے لیے مسجد تبدیل کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جی مسجد تبدیل تو کی جا سکتی ہے, لیکن اس میں یہ چیز جو ہے وہ مد نظر رہے کہ چونکہ سنت ہے, سنت قرآن پاک کا پورا سننا ہے. اگر تو دوسری مسجد میں جانے سے وہیں سے ہی جو پڑھا جا رہا ہے قرآن پاک وہ ممکن ہے کہ وہیں سے سنا جائے, تو پھر جانے میں کوئی یہ تراویح کے لیے دوسری مسجد میں جانا اس صورت میں جائز ہے کہ جب دونوں مساجد میں قرآن پاک ایک ہی جہت سے یعنی ایک جیسا ہی پڑھا جا رہا ہو, کیونکہ قرآن پاک کو مکمل سننا بھی سنت ہے. ایسے اس طرح چھوڑ کے جانا کہ ایک جگہ سے پڑھا جا رہا ہے اور دوسری جگہ پہ الگ کسی جگہ سے قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے, تو یہ جائز نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اگلا سوال ہے جواد کا کہ عشاء کی نماز کے بعد سنت نہیں پڑھی اور تراویح شروع کر دی, اب کیا حکم ہے کہ سنت کب تک پڑھی جا سکتی ہے؟ وطر کے بعد پڑھ سکتا ہے. جی اگلا سوال ہے طاہر کا لاہور سے کہ میرے خالو نے دوسری شادی کی ہے اور میری خالہ کو خرچہ بھی نہیں دیتے, اور جو وراثتی زمین ہے وہ بھی خود کاشت کرتے ہیں, میری والدہ ان کو عشر کے پیسے دے سکتی ہیں یا نہیں؟
जी दे सकती है, अगर उनके मिल्कियत में और कोई काबिल ज़कात अम्वाल नहीं है जिससे वो साहिब निसाब हों, जैसा कि सूरत में ज़ाहिर हो रहा है, तो उनको बिल्कुल दे सकते हैं वो मुस्तहिक। अगला सवाल है इमरान का कि इफ्तार के वक़्त की मसनून दुआएं कौन कौन सी की जा सकती हैं? इसमें एक चीज़ को मद्देनज़र रखें, फिर उम्मीद है बात पूरी समझ आ जाएगी। वो ये है कि एक तो खुद आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इफ्तारी के वक़्त की दुआ जो है वो इजाबत के हवाले से बड़ी ज़्यादा मुस्तनद है कि अल्लाह पाक इस दुआ को कबूल करते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात, सुनन अबी दाऊद के अंदर और मिशकात शरीफ में 2 दुआएँ हैं। उनका अलग-अलग वक़्त है। एक तो मारूफ़ है जो हमारे यहाँ है कि अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुनतु, और बाज़ में लका सुनतु है, इन्नी का लफ्ज़ नहीं है। ये दुआ है, ये इफ्तारी से पहले। और दूसरी जो है जो सुनन अबी दाऊद के अंदर है, ज़हाब ज़मा वक़्तल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह, ये जो है इफ्तारी की बात की जा सकती है। ये मुस्तनद किताबों के अंदर मौजूद है। और बाज़ किताबों के अंदर 4 से 5 दुआएँ हैं, वो माँगी जा सकती हैं और उनकी कबूलियत में कोई शक नहीं है। पर ये 2 जो दुआएँ हैं, ये मुस्तनद है। मोहतरम नाजरीन, आपके सवालों की जवाबात की नशिस्त चल रही थी। आज हमारे साथ मुफ्ती साहब रावलपिंडी से ऑनलाइन मौजूद थे, जो कि आपके सवालात का जवाबात दे रहे थे। इसी तरीके से अगर आप हमें हमारे सवालात आप हमारे साथ सवालों की सूरत में शामिल होना चाहते हैं, हमारे कमेंट बार और दूसरा तरीका यह है कि जो व्हाट्सअप नंबर हमारा स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप उस पर हमें सवाल तहरीर कर कर भेज दें। इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। क्योंकि पहले पहले और दूसरे रोज़े को हमारी नशिस्त नहीं चली थी और उसके सवालात काफ़ी जमा हो गए थे, कि जिसकी वजह से अब सवालों में सवालात बढ़ जाते हैं और टाइम की किल्लत होती है। तो आपके सवालात एक नशिस्त नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी नशिस्त में लाजमी शामिल कर दिए जाते हैं। तो इसी तरीके से आपके सवालात के जवाबात आप तक पहुँच जाते हैं। इसी तरीके आप हमें अगर सवालात करना चाहते हैं तो आप हमारे सवालात लिख कर भेज दें। इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। आज की नशिस्त का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।